السلام علیکم، ہمارے چینل اسلامی ہیروز کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کے اس وضاحتی پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو تاریخ، سائنس اور عقیدے کا ایک حیرت انگیز سنگم ہے۔ طوفان نوح اور وہ عظیم کشتی جس نے زمین پر زندگی کی بقا کو ممکن بنایا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس نے ہزاروں سال سے انسانیت کو حیرت میں مبتلا رکھا ہوا ہے۔ آج ہم غیر جانبدارانہ طور پر تاریخی حقائق اور جدید سائنسی علوم کی روشنی میں اس عظیم واقعے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور آج کے اس پروگرام کے اہم نکات کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم طوفان نوح کے آغاز پر بات کریں گے اور پھر اس کشتی کی حیرت انگیز سائنسی ساخت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم کوہ جودی اور ارارات کے جغرافیائی راز کی کھوج لگائیں گے، پھر اس واقعے سے جڑی من گھڑت کہانیوں اور حقیقت کا فرق واضح کریں گے، اور آخر میں طوفان کی عالمی روایات کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے ناظرین اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی طوفان نوح کا آغاز، جو کہ تاریخ کا عظیم ترین طوفان تھا۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ ایک بالکل خشک زمین جہاں دور دور تک سمندر یا بڑے پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اور وہاں تاریخ کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار کیے جا رہا تھا۔ یہ اپنے آپ میں انسانی عقل کو حیران کر دینے والا قدم تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بے پناہ صبر تھا جس کا مظاہرہ انہوں نے اس طویل عرصے کے دوران کیا۔ جب وہ یہ عظیم کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سردار جب بھی وہاں سے گزرتے ان کا خوب مذاق اڑاتے۔ وہ طعنے دیتے کہ اس خشک اور بنجر زمین پر یہ جہاز کیسے چلے گا۔ جی ہاں، لیکن ان کا جواب ہمیشہ کامل یقین پر مبنی ہوتا تھا۔ اور پھر ایک طویل انتظار کے بعد وہ ہیبت ناک وقت آ ہی گیا۔ آسمان سے مسلسل اور شدید بارش برسنا شروع ہوئی اور زمین کے چشمے پورے زور سے ابل پڑے۔ ناظرین، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ ایک ایسی آفت تھی جس میں مسلسل 40 دن اور 40 رات تک پانی ہر طرف سے برستا اور ابلتا رہا۔ زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس کی گہرائی میں مکمل ڈوب گئے، اور وہ دیو ہیکل کشتی جس کا پہلے مذاق اڑایا جا رہا تھا ان خوفناک لہروں پر تیرنے لگی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ کشتی تقریباً 6.5 ماہ تک ان خطرناک لہروں کے رحم و کرم پر رہی، یہاں تک کہ پانی کم ہونا شروع ہوا۔ اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ اس عظیم کشتی کی حیرت انگیز سائنسی ساخت کے بارے میں ہے۔ ناظرین، یہ اس وضاحتی پروگرام کا ایک نہایت ہی حیران کن پہلو ہے۔ جدید دور کے محققین نے جب اس قدیم کشتی کی ساخت کا مطالعہ کیا تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ کوریا کے ایک تحقیقی ادارے نے باقاعدہ ایک وسیع مطالعہ کیا جس میں اس قدیم جہاز کے نقشے کو آج کے جدید ترین سمندری معیارات پر پرکھا گیا۔ یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے ایک بحری جہاز کو جب آج کے جدید سائنسی علوم کی کسوٹی پر جانچا گیا تو اس کے نتائج کتنے غیر معمولی تھے۔ تاریخی کتب کے مطابق یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ اگر ہم اسے آج کے پیمانوں یعنی فٹ میں تبدیل کر کے دیکھیں تو یہ تقریباً 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی بنتی ہے۔ بالکل، اور ناظرین، یہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی۔ 450 فٹ لمبائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جدید دور کے کسی دیوا ہیکل اور کئی منزلہ تجارتی بحری جہاز کے برابر تھی۔ اس دور میں جدید مشینوں اور آلات کے بغیر اتنے بڑے اور متوازن ڈھانچے کی تعمیر فن جہاز سازی کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ کوریائی محققین کے اس خاص مطالعے میں بنیادی طور پر 3 بحری حفاظتی پہلوؤں پر توجہ دی گئی۔ پہلا پہلو اس کی ساختی حفاظت تھی، دوسرا لہروں میں الٹنے سے بچاؤ کا استحکام، اور تیسرا پہلو سمندری لہروں میں توازن برقرار رکھنے کا اعلیٰ معیار تھا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ اہم اور دلچسپ ہے وہ یہ کہ یہ کشتی ایک چپٹے پندے والا مال بردار جہاز تھی۔ اس کا مقصد ہرگز تیز رفتاری سے کوئی سفر طے کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا بنیادی اور واحد مقصد محض پانی کی سطح پر تیرنا اور ان انتہائی خوفناک لہروں میں اپنے اندر موجود زندگی کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا تھا۔ ہوسٹو، اس مطالعے میں محققین نے 12 مختلف جہازوں کے جدید نمونے تیار کیے اور ان کا کشتی نوح کی ساخت سے مکمل موازنہ کیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اس قدیم کشتی کی چوڑائی اور گہرائی کا جو مخصوص تناسب تھا وہ باقی تمام جدید نمونوں سے کہیں زیادہ متوازن اور محفوظ ثابت ہوا۔ جی ہاں، اور ذرا غور کریں کہ سائنسی جانچ کے مطابق یہ قدیم ساخت 30 میٹر یعنی تقریباً 100 فٹ اونچی خوفناک سمندری لہروں اور شدید ترین طوفانی ہواؤں کا انتہائی آسانی سے مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ 100 فٹ اونچی لہر یعنی ایک بلند و بالا عمارت کے برابر پانی کی ایک چلتی پھرتی دیوار۔ اس کشتی کا مرکز ثقل اس قدر متوازن تھا کہ یہ جہاز جدید دور کے مسافر بردار جہازوں کے حفاظتی معیارات سے بھی کئی گنا زیادہ محفوظ ثابت ہوا۔
چلیں اب ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بہت بڑا جغرافیائی راز کہ کشتی کی آخری آرام گاہ کوہ جودی ہے یا ارارات۔ طوفان کے مکمل تھم جانے کے بعد یہ عظیم کشتی آخر کہاں جا کر رکی؟ ناظرین، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا اور پراسرار جغرافیائی سوال ہے۔ اس حوالے سے صدیوں سے تاریخ دانوں اور محققین کے درمیان ایک طویل بحث جاری ہے، لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ اور قرآنی نقطہ نظر سے بات کریں تو صورتحال بالکل واضح ہے۔ بے شک، سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب پانی خشک ہو گیا اور معاملہ انجام کو پہنچا تو کشتی کوہ جودی کے دامن سے آ لگی۔ یہ آیت اسلامی تاریخ کے اس اہم ترین واقعے کے لیے ایک انتہائی مضبوط، مستند اور واضح بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اب ناظرین، اگر ہم ان دونوں مقامات کا غیر جانبدارانہ موازنہ کریں تو ایک طرف کوہ جودی ہے جس کی بلندی 2089 میٹر ہے اور یہ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے یعنی قدیم میسوپوٹامیہ کے تاریخی خطے میں واقع ہے۔ صدیوں سے مسلمان مورخین اسی مقام کو کشتی کی آخری آرامگاہ مانتے آئے ہیں۔ اور دوسری طرف کوہ ارارات ہے جو بائبل کی قدیم روایات کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام مانا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی اور ترک ماہرین کی کچھ سائنسی مہمات نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کوہ ارارات کے مقام پر برف اور آتش فشاں کی چٹانوں کے بالکل نیچے لکڑی کے قدیم ڈھانچے دریافت کیے ہیں۔ تاہم تاریخ دانوں اور سائنسدانوں کے درمیان ان دریافتوں کے مستند ہونے کے حوالے سے اب بھی گرما گرم بحث جاری ہے۔ ہم یہاں کسی حتمی مقام کا فیصلہ کیے بغیر یہ دونوں تاریخی اور سائنسی حقائق محض آپ کی معلومات کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اب چوتھے حصے کا رخ کرتے ہیں جہاں ہم افسانے اور حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھیں گے اور اسرائیلیات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب کوئی تاریخی واقعہ اتنا بڑا اور اثر انگیز ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہت سی ایسی عجیب و غریب داستانیں جڑ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مستند تاریخ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ان مبالغہ آمیز باتوں کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کی اصطلاح میں اسرائیلیات انہی مبالغہ آمیز اور غیر مصدقہ کہانیوں کو کہا جاتا ہے جو صدیوں کے دوران پرانی تاریخی کتابوں سے سفر کرتی ہوئی ہماری تفاسیر کا حصہ بن گئیں۔ بالکل، اور اسی لیے محتاط محققین ہمیشہ یہ خبردار کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کو بغیر کسی ٹھوس اور مستند حوالے کے ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے بنیاد اور سنسنی خیز کہانیاں اصل واقعے کی سنجیدگی، اس کی خوبصورت سادگی اور اس کے بنیادی پیغام کو مکمل طور پر دھندلا کر رکھ دیتی ہیں۔ کتاب تنبیہات جیسے مستند حوالوں میں ایسی کئی من گھڑت کہانیوں کی سختی سے نشاندہی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، یہ مشہور کر دیا گیا کہ اتنے بڑے عالمی طوفان کا آغاز کوفہ میں محض ایک بڑھیا کے تنور سے پانی ابلنے سے ہوا، یا پھر یہ انتہائی عجیب دعویٰ کہ اس عظیم کشتی نے مکہ تک کا سفر کیا، خانہ کعبہ کے گرد باقاعدہ 7 چکر لگائے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز بھی ادا کی۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں سراسر بے بنیاد اور انسانی عقل سے کوسوں دور ہیں۔ مستند تاریخی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ عبد الرحمن بن زید جیسے بعض راویوں پر محدثین اور تاریخ دانوں نے سخت تنقید کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی غیر معقول داستانیں پھیلائیں جن کی کوئی مستند بنیاد، سند یا ثبوت سرے سے موجود ہی نہیں۔ اب ہم اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے طوفان کی عالمی روایات اور مختلف ثقافتوں پر اس کے نقوش۔ ناظرین، اب ہم ایک انتہائی حیرت انگیز پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اس عظیم طوفان کی یاد صرف مشرق وسطیٰ کے خطے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس واقعے نے پوری دنیا کی مختلف ثقافتوں کے نفسیاتی اور تاریخی ورثے پر انتہائی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اگر ہم قدیم تہذیبوں کو بغور دیکھیں تو قدیم سمیری داستان، جسے ہم گلگامش کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بالکل ایسے ہی ایک خوفناک طوفان کا انتہائی واضح ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اگر قدیم مصری روایت کی بات کی جائے تو ان کی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑی لکڑی کی کشتی کا تفصیلی ذکر ملتا ہے جسے وہ گل کہتے تھے، جو ایک عالمگیر طوفان میں زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر بنائی گئی تھی۔ دنیا کے 2 بالکل مختلف اور دور دراز خطوں میں ان روایات کے درمیان اتنی حیرت انگیز مماثلت یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعہ واقعی عالمی سطح پر رونما ہوا تھا۔ اور اگر ہم اس عالمی سفر کو مزید آگے بڑھائیں تو ہندوستان کی قدیم کتابوں جیسے مہابھارت میں رشی منو کا ذکر ملتا ہے، جسے ایک بہت بڑے طوفان جسے وہ جل پرلیا کہتے ہیں اس سے بچایا گیا تاکہ انسانیت کی نسل برقرار رہ سکے۔ اور ذرا اس بات پر غور کریں ناظرین، مشرق وسطیٰ سے ہزاروں میل دور براعظم امریکہ کے قدیم مقامی قبیلے ناہوا کی روایات میں بھی ٹاٹا اور ننا نامی 2 افراد کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے ایک کھوکھلے درخت کو کشتی بنا کر ایک عظیم طوفان میں اپنی جان بچائی۔
اتنے وسیع جغرافیائی فاصلوں اور بالکل مختلف ثقافتوں میں روایات کی یہ حیرت انگیز یکسانیت واقعی انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ان تمام تاریخی حقائق، سائنسی جائزوں اور عالمی حوالوں پر گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کشتی محض ایک لکڑی کا ڈھانچہ ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ فن تعمیر کا ایک ایسا بے مثال شاہکار تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی تباہی کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ دراصل یہ عظیم واقعہ بقا، مستحکم ایمان اور زندگی کے تحفظ کی ایک آفاقی اور شاندار میراث ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مکمل تباہی سامنے کھڑی ہو تو کس طرح غیر متزلزل استقامت اور بہترین منصوبہ بندی کے ذریعے زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کی ایک انتہائی مضبوط بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اور اب اس وضاحتی پروگرام کے بالکل اختتام پر آئیے ایک انتہائی گہرے سوال پر غور کریں۔ ذرا سوچئے ناظرین، اگر آج کی جدید انسانیت کو ایک ایسے ہی عالمی سطح کے طوفان یا تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اس کی کیا تیاری کریں گے؟ اور اس پوری دنیا میں سے ہم کن چیزوں، کن اقدار اور کن علوم کو بچانا سب سے زیادہ ضروری سمجھیں گے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو طوفان نوح کی اس عظیم الشان تاریخ اور اس دیو ہیکل کشتی کے بوجھ کو آج کے جدید دور میں بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس وضاحتی پروگرام نے اس تاریخی واقعے کی وسعت کو سمجھنے میں آپ کی بھرپور رہنمائی کی ہوگی اور ہم سب کو کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔